نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله تبارك وتعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم دورہ بخاری و مسلم کی دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ پہلی نشست میں الحمدللہ تعالی ہم نے مکانت السنہ اور حجیت الحدیث، سنت نبوی کی اہمیت اور مقام اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجت ہونا، اس کو بیان کیا، اور اس کے صرف ایک نقطے کی میں نے تصریح کی، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث بھی وحی ہے، اور وہ وحی خفی اور وحی غیر مطلوب، مگر وہ علم جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشمول ہے اور حدیث اور سنت نبوی کے ذریعے امت کو پہنچا، اس کا سرچشمہ اور منبع بھی قرآن مجید کی طرح وحی الہی ہے۔ اور فرق میں نے واضح کر دیا کہ قرآن وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جائے، چونکہ اس میں معنی کے ساتھ الفاظ بھی اللہ رب العزت کے ہیں جو نازل ہوئے، اور حدیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی غیر مطلوب ہے، اس میں معنی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ، القاء کردہ، عطا کردہ ہے، الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ اب آج کی اس دوسری نشست میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا موضوع تدوین حدیث ہے۔ اب تدوین حدیث کے دو دور ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہوئے دو ادوار بنتے ہیں۔ ایک ہے دور ما قبل صحیح البخاری و صحیح مسلم یا صحاح ستہ سے ما قبل کا دور، عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ائمہ صحاح ستہ، اور خاص طور پر امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، یہ سب ایک دور کے ہیں، ایک زمانہ کے ہیں، اور یہ تیسری صدی ہجری کا اوائل دور ہے ان کا۔ ان کی ولادت 194 ہجری میں، کسی کی 200 ہجری کے بعد 202 میں، 203 میں، تو دو صدیوں کے اختتام پر یا تیسری صدی کے بالکل شروع میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا زمانہ تیسری صدی ہجری میں پایا ہے۔ اصحاب صحاح ستہ، ائمہ صحاح۔ تو ایک دور وہ ہے جو اس سے قبل گزر چکا، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام بخاری اور مسلم سے پہلے تک۔ دوسرا دور تدوین حدیث کا خود امام بخاری، مسلم اور ائمہ صحاح سے لے کر اس کے بعد کے ادوار کا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور دیگر ائمہ جو ان کے معاصرین ہیں، امام ابو بکر بن ابی شیبہ اور امام عثمان بن ابی شیبہ، اور اس طرح امام عبد الرزاق الصنعانی،
امام دارمی، پھر علی حاصل قیاس امام بزار، پھر تمام ائمہ، تو 3-4 صدیاں 5 صدیوں تک حدیث پاک کی کتب کے مدون ہونے کا عمل جاری رہا، اور ہر ایک کی اپنی اپنی سند تھی۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان پہلی صدیوں میں وہ اپنی کتب میں جب احادیث لاتے تو وہ امام بخاری سے نہیں لیتے تھے، یعنی جیسے ہم صحیح بخاری سے لیتے ہیں، صحیح مسلم سے لیتے ہیں، ہم ابو داؤد سے لے لیتے ہیں، سنن ترمذی سے لے لی، نسائی کی لی، ہم کتب جو امہات الکتب ہیں، جو مصادر ہیں، ہم ان سے لیتے ہیں۔ اور بعد کے آنے والے ادوار میں جن اکابر علماء محدثین نے حدیث کی مجموعات تیار کیے تو امہات الکتب سے لیے۔ ابھی الحمدللہ تعالی جو مجموعہ حدیث اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم اور آپ کی عنایت و شفقت اور خیرات سے جس ذخیرہ حدیث کو مرتب کرنے پر میں مصروف تھا، جامع السنہ کے نام سے۔ کیا نام ہے؟ جامع السنہ، 20 جلدوں پر مشتمل، یہ 25 سے 30 ہزار احادیث کا مجموعہ تھا جو میں تیار کر رہا ہوں آج کل۔ الحمدللہ تعالی اس کا بنیادی کام، میجر ورک 18 جلدوں تک الحمدللہ مکمل کر لیا، 2 جلدیں باقی ہیں۔ اس کے بعد پھر کئی کام کے پہلو اور ہوتے ہیں، طباعت سے قبل وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس سال کے اختتام تک یا اگلے سال کے اوائل مہینوں تک انشاءاللہ 20 جلدوں کا عمل، کام، تصنیف و تالیف کا بنیادی کام مکمل ہو جائے گا، اور 25 سے 30 ہزار احادیث کا ذخیرہ تیار ہو گیا، جو اگلے سینکڑوں برس تک، ہزارہا برس تک امت اور نئی نسلوں کے انشاءاللہ تعالی کام آئے گا۔ اس جامع السنہ کی جو کتاب ہے، جو حدیث کی مرتب اور مدون کی، امہات الکتب سے لی۔ جب آپ نے میری حدیث کی باقی کتابیں دیکھیں، 60 یا 70 کتب حدیث میں اب تک الحمدللہ میں نے لکھی ہیں، تالیف کی ہیں، 60-70 کتب حدیث میں، صرف حدیث میں۔ یہ ان 1000 کتب اور تالیفات میں سے ہیں جو الحمدللہ 30 برس کے عرصے میں بے توفیق الہی میں نے مکمل کی۔ 1000 کتب اور مؤلفات، جن میں سے 350-400 کے درمیان بحمدللہ تعالی چھپ گئی ہیں، زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں، مطبوعہ شکل میں۔ باقی مسودات ہیں، ہر سال 10-15-20 کتب ہر سال چھپ جاتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے زمانے میں یا ہم سے پہلے چند 100 سال قبل جو اکابر ہو گزرے ہمارے دور سے، تو ان کا یا ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم جب حدیث لیتے ہیں تو ہم امہات الکتب سے لیتے ہیں۔ ہم نے صحیح بخاری سے لے لی، صحیح مسلم سے لے لی، ابو داؤد سے لے لی، ترمذی سے لے لی، مسند بزار سے لے لی، مسند احمد بن حنبل سے لے لی، موطا امام مالک سے لے لی، امام اعظم کی مسند سے لے لی، امام ابو یوسف سے لی، امام محمد سے لی، امام ابن ابی شیبہ سے لی، امام بہقی سے لی، طبرانی سے لی۔ الغرض وہ جو امہات الکتب جو تیار ہو چکی کتابیں پہلے، آج سے 1200-1300 سال قبل جو تیار ہو چکی، ہم ان سے اخذ کرتے ہیں، تخریج کرتے ہیں اور حوالہ جات دیتے ہیں۔ مگر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان ائمہ نے حدیث جمع کی جن کی کتب امہات الکتب بنی، جن پر ہم تکیہ کرتے ہیں، جن کے دسترخوان علم سے ہم چنتے اور کھاتے ہیں، اور جن کے فیوزات اور برکات سے ہم استفادہ کر کے آگے کام کو بڑھاتے ہیں، انہوں نے احادیث صرف کتابوں سے ہی جمع نہیں کی، انہوں نے پوری زندگی الرحلہ فی طلب الحدیث، آقا علیہ السلام کی حدیث ثقہ روات اور ثقہ رجال سے حاصل کرنے کے لیے پوری عمر ہزارہ میلوں کے سفر کیے، ساری زندگی اسفار میں سفر